میں صرف مختصر 3 باتیں کروں گی۔ دیکھیں، پوری قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ خان صاحب آج جو قید و بند کی صورتیں بما فیملی اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح سے جھوٹے فراڈ اور بے بنیاد وکٹمائزیشن کی جو ایسے گراوٹ کا شکار لوگوں نے جو کیسز بنائے ہیں، جو بھگت رہے ہیں، تو وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ساری جد و جہد کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ جو 8 فروری کی جو پروٹیسٹ ہے اس کی کال اس لیے دی ہے کہ وہ مینڈیٹ لوگوں کا چوری ہوا تھا، لوگوں نے اپنے طور پر اپنا پیسہ خرچ کر کے ہماری کسی کیمپین کے بغیر ایک نظریے کو ووٹ دیا تھا، اور اس نظریے کے تحت جو لوگوں نے جد و جہد کی وہ کسی ایک ڈیموکریٹک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ تو میری اپیل ہے، خدا را گھر میں بیٹھی ہوئی ایک ایک بیٹی، ماں، بہن اس باپردہ عورت کو دیکھے جو ہمارے آنے والے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے خامند کے ساتھ حق اور سچ کی آواز دیتے ہوئے آج قید و بند کی صورتیں کاٹ رہی ہے۔ اور کیس پتہ ہے کون سا ہے؟ القادر یونیورسٹی، سنت رسول کے اوپر عمل پیرا کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کا جرم بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے۔ اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے بدنام زمانہ 19 جولائی 2024 کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک بدبخت شخص میں کہوں گی کہ جس نے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنا تعارف کرانے کے قابل نہیں چھوڑا، میری مراد ہے خاور مانے کا، اس نے یہ اپلیکیشن دی، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اپنے من پسند ججز کی بھرتیاں کی گئیں اور پھر مذاکرات کا کھیل کھیلا گیا، اور جب اپنی مرضی کی ڈیل نہیں ملی، میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں خان صاحب ان سے کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ان کو ڈیل نہیں دے رہے، ان کی مرضی کی شرائط پہ مبنی ان کو ڈیل نہیں دے رہے۔ یہ وجہ ہے کہ دوبارہ پکڑ کے ان کی بے گناہ بے قصور اہلیہ کو انہوں نے اندر جیل کے اندر ڈالا نہ صرف، اور ایک بدکاری والا گھنونا قسم کا انہوں نے جو فیل کیا ہے کہ عدت جیسا پاکستان کے معاشرے میں، مجھے بتاؤ، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، ہمارے معاشرے میں عورت تو پہلے بڑی گھٹن کا شکار ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کے بعد ان کو روزگار کے مواقع نہیں فراہم کر پاتے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے اپنی صلاحیتوں کے لوگ ڈاکٹر بنا کے بیٹیوں کو ہاسپٹلز نہیں بھیجتے پریکٹسز کے لیے۔ آپ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم نے ہاف آف پاپولیشن کو پہلے ہی کوئی بنیادی حقوق نہیں دیے، تو آپ ایک پریویلیجڈ طبقے کی خاتون کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ایکس پرائم منسٹر، ایک سپر سٹار، ایک ہیرو کی وائف ہیں، وہ سابقہ خاتون اول ہے، ان کے اوپر آپ کردار کشی کرنے سے جب باز نہیں آ رہے تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی، دور دراز گاؤں میں بیٹھی ہوئی ایک عورت، ہمیں تو اپنی بچیوں کو ستی ہونے سے محفوظ کرنا ہے، کاری ہونے سے محفوظ کرنا ہے، اور یہاں اسلام آباد کے اندر یہ جو گھنونا کھیل رچایا جا رہا ہے، قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جھولیاں اٹھا کے نہ صرف بد دعائیں دے رہی ہیں، آپ کو کبھی معاف بھی نہیں کریں گی۔ میں 2-3 چیزوں کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ یہ ماؤں اور بہنوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو جتنی بھی سرویز یا رپورٹس آئی ہیں، خواتین نے سب سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ خواتین کو پتہ ہے، ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق کی جو بندہ جنگ لڑ رہا ہے، جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، ہمیں اچھی تعلیم دینے کے لیے، ہمیں اچھی صحت دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہی نکلیں گی۔ اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ثوابی میں تو انقلاب ہوگا۔ ایک یونین کاؤنسل کے اندر ہر وہ 18 سال کی ایج کا ووٹر جس نے اپنے تئیں جا کے ووٹ ڈالا، چاہے کدو ٹماٹر کھمبے کھڑے تھے لیکن ووٹ ڈالا، ان کے ساتھ وہ اظہار یکجہتی کریں گے اس صورت میں کہ ہم نے ہر صورت اپنے لیڈر کو نہ صرف حقیقی آزادی دلانی ہے بلکہ ہم نے اپنے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آخر میں 2 باتیں، میری اپنی جو اس قوم کی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں، مجھے پتہ بہت دکھی ہیں، ہم بہت روتے ہیں جب اس طرح کی کردار کشی کی جاتی ہے، لیکن میری اپیل ہے کہ جب یہ بشرا بی بی کا کیس لگائیں، آپ نے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں ہر دفعہ سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں، جب سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہوئی میں خود آپ کو کال دوں گی، میں خود لیڈ کروں گی، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کو آپ نے اپنے جو بھی جذبات آئیں اس کی ٹک ٹاکس بنائیں، اس کی ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا پہ اپنے بیٹوں کو کہیں اپلوڈ کریں، اور آپ بتائیں، اب سب پوری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ایک پیغام دے کہ میں بھی بشرا بی بی ہوں، میرے سے بھی انتقام لو، میں بھی حق اور سچ کی جنگ میں خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں یہ نااہل، نالائق اور یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بشرا بی بی خان صاحب کی کمزوری ہیں اور وہ اس کمزوری کو تنگ کر کے خان صاحب کو تنگ کریں گے، لیکن مجال ہے جی، دونوں کو میں کہتی ہوں سلوٹ ہے، جس طرح سے وہ آپ کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آخر میں آج خان صاحب نے ہمارا ایک کارکن ندیم
آپ نے اکثر ان کو سٹیج کے اوپر دیکھا، وہ والنٹیئر کرتے تھے اور ایک عام گھرانے سے ان کا تعلق تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی، اور کبھی انہوں نے ایک پارٹی سے ایک پینی نہیں لی۔ خان صاحب کی حفاظت پہ بھی زمان پارک میں 24/7 مامور تھے، ہر جلسے میں وہ بندہ ہمارا موجود تھا۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن وہ اریسٹ ہوا ہے، وہ ریلیز ہوا ہے، وہ بیمار ہوا ہے اینڈ ہی ایکسپائرڈ، اور یہ تیسرا چوتھا کارکن ہے ہمارا جن کی موت اس طرح سے ہوئی ہیں۔ سٹریس، انگزائٹی یا جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی ہو رہی ہے۔ پھر میں اعظم سواتی صاحب کے لیے آواز اٹھانا چاہوں گی، ان کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کا سینئر سٹیزن، ایک سینیٹر، اور پھر میں سالار کاکڑ، وہ بلوچستان کا بیٹا جس نے یہ جو 24 کا میسیکر تھا وہاں پہ وہ ایک سمبل تھا ریزسٹنس کا، اس کے ساتھ صدام ترین اور ہمارے باقی تمام کارکنان میں جن کے نام نہیں لے پا رہی، آپ کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین ہے۔ اور ہماری لاہور کے اندر جو قیادت ہے، میری مراد شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں، اعجاز چودھری صاحب ایک سینیٹر، شرم آنی چاہیے ایوان والا میں بیٹھے ہوئے ایک ممبر کو۔ پی ٹی آئی کی ذمہ داری نہیں ہے آئین اور قانون کی پاسداری، یہ ہر لیجسلیٹر کا معاملہ ہے۔ ڈریں اس وقت سے جب کل آپ کی باری ہوگی، کل آپ کا کوئی سینئر اعجاز چودھری صاحب کی جگہ پہ اس کا نام ہوگا اور انہیں 2 سال کے لیے قید میں رکھا جائے گا اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے، اور چیئرمین سینیٹر ماشاءاللہ ڈائیلاگ سے بڑے اچھے آپ بولتے ہیں۔ آپ انشور کریں اپنے رائٹس کو، ہماری ذمہ داری لیجسلیٹر کی ہوتی ہے عوام کے رائٹس کو تحفظ فراہم کرنا۔ جب ہم اپنے رائٹس کا تحفظ نہیں دے سکتے تو سوچیں عوام ہمارے پہ کیا اعتماد کرے گی۔ میں عمر چیمہ کی صحت کے لیے بھی خان صاحب بہت کنسرن تھے کیونکہ ان کا شولڈر فروزن ہو چکا ہوا ہے۔ میں ان کو، ان کی فیملی کو خان صاحب کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور ایک ہمارا کارکن میاں محمود رشید، کس کا ہم نام لیں، اور ہمارا وہ حسان جو ملٹری کسٹڈی میں رہنے کے بعد ماشاءاللہ سے خود ہی من مرضی کی سزائیں دے کے اب ان کو شکر الحمدللہ کہ کم از کم وہ اب کوٹ لکھپت جیل میں ہیں۔ ہم اپنے ایک کارکن، ایک لیڈر، ایک ورکر کے اوپر پہرا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا لیڈر عمران خان کسی کو نہیں بھولا، اور یہ جو ظلم اور جبر کی داستانیں آپ رقم کر رہے ہیں، آپ ڈریں اس وقت سے کہ ہماری پارٹی بھی یہ تہیہ کر لے کہ ہم بھی ریونج لیں گے، لیکن نہیں لیں گے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کو پرامن اور بہتر بنانے کی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور وہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب قوم کے درمیان ہوں گے اور ہم یہاں سے ان کو سیلیبریشن کرتے ہوئے، اپنے وطن کی خدمت کرتے ہوئے دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے اور لے کے جائیں گے۔